علی تم کو جا بجا دیکھا یا علی تم کو جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یا علی تم کو کہیں موسیٰ بنے کہیں داؤد کہیں بندہ کہیں خدا دیکھا یا علی تم کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مر کے جینا سکھا دیا تو نے زندہ اسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کسی صورت تھی سب ماہیں لقا کی گود
گودی میں اسے لا کے دیا اس کے چچا کے عباس نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ دعا کی عباس نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے اے لاڈلے اللہ سلامت سر پر تیرے تو حشر رہے شاہ سلامت شبیر کو خالق نے سبحان اللہ. لاجواب دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ لیا بہشت کیا ہے دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ لیا علی ہے نقطہ ایجاد بائے بسم اللہ دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ لیا کلی کلی کے ہے لب پر علی علی کی صدا چمن چمن کرم بو تراب دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ لیا بنائے حب علی چاہیے میرے دل میں عمارتوں کا نتیجہ خراب دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ
جب مجھے روزے حساب دیکھ لیا مال حب علی لاجواب دیکھ لیا تڑپ گئے تو ہے خنجر حسین رو رو گئے بہن کو بھائی نے جب بے نقاب دیکھ لیا مال حب علی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله محمد وسلم شجاع چلا شاہ مدینہ جس وقت مدینے سے چلا شاہ مدینہ گل تھا وطن آوارہ ہوا شاہ مدینہ افسوس غریب الغربا شاہ مدینہ اب ہوگا گرفتار بلا شاہ مدینہ اب ہوگا گرفتار بلا شاہ مدینہ یہ قافلہ آئے گا نا شبیر کروا اور رک گیا ایسا کہ نہ تھی طاقت رفتار حضرت نے کہا اے فرسِ احمد مختار آقا تیرا کاندھے پہ مجھے کرتا تھا اسوار آقا تیرا پہ مجھے کرتا تھا اسوار بچپن میں جو میں چڑھنے لگا بیٹھ گیا تو ارے سبب کیا ہے کہ جو چل کے رکا تو شبیر کا منہ دیکھ کے رونے لگا گھوڑا نے جو توسن کو جو دیکھا فرمایا کہ یہ اسب وفادار چلے کیا ہے پاؤں سے گھوڑے کے تو لیٹی ہوئی سغرا ہے پاؤں سے گھوڑے کے تو لیٹی ہوئی سغرا جس کا کہ مقام آپ کے آغوش ہے آقا پاؤں پہ گھوڑے کے وہ بے ہوش ہے آقا اس حرف
طرف کا سونا تھا کہ اترے شہ والا، بیٹی کو لیا گود میں منہ پر دیا بوسا، فرمایا کہ بولو میرے صغرا میرے صغرا، لو ہوش میں آؤ تمہیں لے چلتا ہے بابا، لو ہوش میں آؤ تمہیں لے چلتا ہے بابا، میں روتا ہوں ماں روتی ہے، آواز سنا دو، اس اونٹ پہ بیٹھو گے اشارے سے بتا دو، بسم اللہ اگر چلتی ہو تم ساتھ ہمارے، لو کھول دو آنکھوں کو جو ہم تم کو ہے پیارے، دیکھو تو ذرا تم علی اصغر کے اشارے، اغلب ہے کہ آپ تم کو بہن کہہ کے پکارے، اغلب ہے کہ آپ تم کو بہن کہہ کے پکارے، ماں باپ سے بہنوں سے تو آزردہ بھلا ہو، اپنے علی اصغر سے بھی اس وقت خفا ہو، دیر تو غش میں رہی پھر وہ جو آیا، بس بانوں کی محفل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لائے جو شہبانوں نے پردے کو اٹھایا، آواز دے صغرانے کے کیوں منہ ہے چھپایا، آواز دے صغرانے کے کیوں منہ ہے چھپایا، گھبراؤ نہ محمل میں کبھی آئے گی صغرا، اصغر کو ابھی دیکھ لے پھر جائے گی صغرا، گھبراؤ نہ محمل میں کبھی آئے گی صغرا، اصغر کو ابھی دیکھ لے پھر جائے گی صغرا، جس وقت مدے اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین.
سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصیکم بہا فہی شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ صلوات بھیجنا اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی یہ تاریخ بڑی غمناک، المناک، مصیبتناک ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ اس بی بی سے منسوب ہے کہ اسلام کی بقا جس بی بی سے منسوب ہے۔ آج اگر اسلام باقی ہے اور ہمارے گھروں میں اسلام ہے اور ہمارے گھروں میں قرآن ہے اور ہمارے گھروں میں دین ہے اور شریعت کی پابندی ہے اور اسلام کے قوانین ہیں اور مسجدوں میں اذانیں ہیں اور مومن کی زبان پہ اللہ اللہ ہے، یہ سارا اسی بی بی کا وہ فیض ہے کہ جس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو آج مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو آج اللہ کا نام پوری دنیا سے مٹ گیا ہوتا، رسول اللہ کا نام پوری دنیا سے مٹ گیا ہوتا، حسینیت بھی پوری دنیا میں قائم دائم نہ ہوتی اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ بھائی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا بات۔ آج اگر پوری دنیا میں اسلام ہے یا نام اسلام ہے، اور یہ کوئی نہ خطابت ہے نہ کوئی ذاکری ہے اور نہ کوئی یہ لفاظی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اگر اسلام ہے تو خالی کسی بی بی کی بدولت ہے۔ اسی لیے میں نے رسول اسلام کے وہ کلمات جو وقت ولادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اوصیکم بہا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں زینب کے بارے میں کہ اس کا احترام کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ کیوں؟ فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْكُبریٰ، اس لیے کہ یہ اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، الفاظ بڑے گہرے ہیں، الفاظ بڑے دقیق ہیں اور الفاظ پہ غور و خوض ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ یہ مجلس پوری دنیا میں جا رہی ہے تو جہاں جہاں بھی لوگ لائیو سن رہے ہیں وہ ان کلمات کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں کہ کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شہزادی کی ولادت کے بعد۔ فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْكُبریٰ، یہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے۔ دیکھیں شباہت جب بھی دی جاتی ہے تو انہی دو چیزوں کو دی جاتی ہے کہ جن میں کوئی شباہت موجود ہو۔
لیکن اگر ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ایک کی شخصیت الگ ہو دوسرے کی شخصیت الگ ہو، تو وہاں شباہت نہیں دی جاتی۔ اور دوسرے شباہت اس چیز سے دی جاتی ہے کہ جو معاشرے میں مشہور اور معروف بھی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے تو 11 بیگمات تھیں، تو کسی ایک بیگم سے بھی تشبیہ نہ دی، اگر تشبیہ دی تو خدیجۃ الکبریٰ سے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کے مقابلے کا ازواج نبی میں بھی کوئی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کہتے بھائی آپ ام سلمہ جیسی ہیں، آپ فلاں جیسی ہیں، جس کو مسلمان مہر و ماں سمجھے، جس کی مسلمان اتنی تعریفیں کرے، اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرے، مگر رسول اللہ نے کسی زوجہ سے بی بی کو شباہت نہیں دی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا احترام کرنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدیجہ کی شبیہ ہے۔ تو اب خدیجہ کی شبیہ کیا ہے؟ یعنی جس طرح تمہاری بھائی جملہ ضائع نہ کریے گا، جس طرح تمہاری گردنوں پر، مسلمانوں کی گردنوں پر خدیجہ کا احسان ہے، اسی طرح تمہاری گردنوں پر زینب کا احسان ہے۔ اب یہ دونوں میں شباہت ہے۔ خدیجہ کا احسان کیا ہے؟ آج مسجدیں ہیں تو خدیجہ کی وجہ سے، مسلمان ہے تو خدیجہ کی وجہ سے، کلمہ اسلام ہے تو خدیجہ کی وجہ سے، دین اسلام باقی ہے تو خدیجہ کی وجہ سے۔ اگر یہ مسلمان ابتدا میں خدیجہ کے ٹکڑوں پہ نہ پلتا تو نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتا، نہ رسول اسلام کا نام ہوتا، نہ توحید کا پرچار ہوتا، نہ مسجدوں کا بیان ہوتا، نہ ملاؤں کی تقریریں ہوتی، نہ حافظوں کی قراتیں ہوتی۔ یہ سارا اسی لیے تو موجود ہے کہ اس نے مسلمان تیار کیے، مسلمانوں کی شکل میں اسلام کو بچایا۔ تو اب رسول کہتے ہیں زینب خدیجہ کی شبیہ ہے، تو شبیہ کاہے میں ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے تحریک چلانا اور ایک ہوتا ہے تحریک بچانا۔ مجھے بتائیے تحریک چلانا آسان ہے یا بچانا آسان ہے؟ چلانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب مسئلہ۔ آپ نے ایک مدرسہ بنایا، مدرسہ بنانا آسان ہے مگر اسے قیامت تک چلانا مشکل ہے۔ آپ نے ایک مسجد بنائی، بنانا آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ زینب اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ جس نے تحریک اسلام چلائی ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں، قیامت تک جس نے بچائی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات اور بھیجے محمد۔ مجھے بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ آپ کتنے ہیں، اور آپ کو بھی اپنی طرف نہیں دیکھنا ہے، خالی شخصیت کی طرف نظر رکھیے اور اس شخصیت کا بیان سنیے۔ 1 کروڑ کا مجمع ہوتا جب بھی میں یہی بیان کرتا، تو ابھی تو یاد رکھیے شخصیت کی طرف نظر رکھیں۔ اوصیکم بہا فہی شبیہۃ خدیجہ الکبریٰ، کہ یہ خدیجہ اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ ہے، یعنی انہوں نے اسلام دیا ہے آپ کو، انہوں نے تحریک اسلام چلائی ہے اور اس بی بی نے تحریک اسلام بچائی ہے۔ تو لہذا زینب کا اور زیادہ احترام ہے اس معنی میں کہ انہوں نے بچائی ہے، اور یہ جو قیامت تک بچی ہے، یہ جو قیامت تک بچی ہے، یہ زینب کے مرہون منت ہے۔ عالم پیدا ہوں تو شکریہ زینب کا ادا کریں، مفتی پیدا ہوں تو شکریہ زینب کا ادا کریں، سنی پیدا ہوں تو شکریہ زینب کا ادا کریں، شیعہ پیدا ہوں تو شکریہ زینب کا ادا کریں۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کی حد تک نہیں، انسان اگر شرافت ہے تو اس کے اوپر واجب ہے زینب کا احترام کرے، اس لیے کہ انسانیت بھی مرہون منت ہے زینب کے، خالی اسلام نہیں ہے، انسانیت بھی مرہون منت ہے۔ اس لیے کہ اگر زینب امامت کو نہ بچا کے لاتی تو انسانیت نہ بچتی۔ یہ انسانیت کو بچا کے لائی ہے، یہ امامت کو بچا کے لائی ہے، یہ نبوت کو بچا کے لے گئی ہے، لہذا اس کا احترام کرنا۔
اچھا یہ الفاظ نبی نے کب ارشاد فرمائے وہ بھی سن لیجئے. جس وقت یہ شہزادی پیدا ہوئی اس وقت رسول اللہ مدینے میں موجود نہیں تھے. 3 دن کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے یہاں نواسی پیدا ہوئی ہے. اور وہ اچھا دستور یہ تھا کہ رسول اللہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں جاتے تھے. یہ میں ضمانت لے رہا ہوں حوالوں کے ساتھ. اہل سنت کی 200-250 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ کا دستور تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب مدینے میں انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے زہرا سے ملتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ خود نکال لیجئے. سب سے آخر میں فاطمہ، سب سے پہلے فاطمہ، یعنی میرے سفر کی ابتدا بھی فاطمہ اور میرے سفر کی انتہا بھی فاطمہ. تو لہذا رسول کا دستور آئے، ان کو خبر دی گئی بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا لائیے میری گود میں دیجئے. اما کسی کے بچے کو اگر مولوی گود میں لے لے اور اگر آپ ایران عراق جائیں اور مجتہد گود میں لے لے، ارے یہ وہ بچہ ہے جس کو خامنائی صاحب نے گود لیا تھا، ارے یہ وہ بچہ ہے جس کو سیستانی صاحب نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور اگر کوئی بچہ ایسا ہو جسے رسول کا صحابی گود میں لے تو بڑا بڑا احترام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. مگر جس بیوی کو وہ گود میں لے جس سے بڑا کوئی انسان ہی نہ ہو، جس سے بڑا کوئی رسول ہی نہ ہو، انہوں نے اس کو گود میں لیا اور گود میں لے کے ایک مرتبہ کہا کہ بچی کا نام کیا رکھا علی تم نے؟ دیکھیں اگر آج ہم بی بی کی مجلس میں اور اس شہزادی کی مجلس میں اگر اس روایت کو سمجھ کے چلے گئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادب اور اخلاق آپ کو بہت اچھا آ جائے گا، اس لیے کہ ادب و اخلاق اسی گھر سے ملتا ہے، دوسرے کسی گھر سے نہیں ملتا. آج کے زمانے میں چھوٹے لوگوں کی نظر میں بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ادب کا ادب نہیں رہا، تہذیب نہیں رہی، بزرگوں کا احترام نہیں رہا. اب بزرگ برا نہ مانے بھائی، اب تو ماں باپ کا بھی احترام نہ رہا. اتنی بے دین دنیا ہوتی جا رہی ہے کہ نہ ماں کا احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ کسی بزرگ کا احترام ہے، نہ کسی سینئر کا احترام ہے. ہر بے احترامی کی انتہا ہے. مگر ادھر اخلاق دیکھیے. مجھے آپ یہ بتائیے اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نام کس سے رکھواتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے یہ حرکت مت کریے گا کہ خود نکالنے بیٹھ جائیں. جب قرآن آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ قرآن سے نام نکال کیسے لیں گے؟ مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا بڑھیا کو بیچاری کو قرآن آ گیا، تھوڑا سا پڑھنے لگا تو وہ نام رکھنے لگی. اب نام پھر ایسے انما، انما کے کوئی معنی ہی نہیں سمجھ رہا ہے. میں نے ایک جب عشرے میں بھی پڑھا تھا مشرکین، اب جو قرآن میں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے مگر قرآن سمجھے نہیں ہے. یہ کسی روایت میں نہیں کہ آپ قرآن سے نام تلاش کیجئے، لیکن قرآن کی مثلا قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں فرعون بھی ہے، قرآن میں شیطان بھی ہے، تو رکھ سکتے ہیں آپ سارے نام. قرآن میں حیوانوں کے نام بھی ہیں. تو آپ یہاں سوچے قرآن میں آ گیا تو اب اس کا نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارے یہاں دستور ہو گیا قرآن آتا نہیں ہے مگر نام تلاش کرے گا قرآن مجید سے. اب مجھے بتائیے حسن قرآن میں ہے، حسین قرآن میں ہے، یہ نام کہہ رہا ہوں میں، الحسن والحسین قرآن میں تو نہیں ہے نا. تو قرآن میں نہیں ہے تو کہیں نے رکھنا نہیں چاہیے. لفظ زینب قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. لفظ ام کلثوم قرآن میں ہے، لفظ فاطمہ قرآن مجید میں ہے، حبیب کا نام قرآن میں ہے، زہیر کا نام قرآن میں ہے، جون کا نام قرآن میں ہے، جتنے اصحاب تھے ان کے نام قرآن میں ہیں. تو اگر آپ قرآن پہ ہی کرتے رہے
نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا مجھ سے نام نکالو اور رکھو، قرآن کہتا ہے میرے اندر کا مغز نکالو اور عمل کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے یہ ہماری جو جہالت ہے، ہمیں اس جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں ہے کہ آپ قرآن سے نام نکالیے، نہیں، ہاں قرآن سے نام نکالے تو وہ نکالے جسے قرآن کی باریکیوں کا علم ہو، مگر وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو لہذا اب یہ بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا نام بتائیے امام حسین سے بڑا عالم کون تھا اس وقت؟ ابھی اہل بیت کو چھوڑ دیجئے، امام حسین علیہ السلام بہت بڑے عالم دین ہیں اور دنیا کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنی بہن کا نام نہیں رکھا۔ ان سے پوچھا کیوں نہیں نام رکھا؟ کہا ہم نے اس لیے نام نہیں رکھا کہ ہم سے بڑے حسن موجود ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے ادب، یہ ہے تہذیب، تاکہ بھائی کو بھائی کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ بنی امیہ میں احترام نہیں ملے گا، یہ بھائی کا بھائی احترام بنی ہاشم۔ آ جاؤ آگے بات ہو گئی، ذرا جی آگے آ جائیے، ابھی اتنا مجمع نہیں ہوا کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ محمد والے محمد۔ میں نے کہا مجلس بڑی غور سے سنیے گا، بڑی میں بھی پوری تیاری کے ساتھ ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نام کا ہم نے اس لیے نام نہیں رکھا کہ حسن ہم سے بڑے موجود ہیں، ہم سے بڑے حسن موجود ہیں۔ اب آج کے بعد سے، اس مجلس کے بعد سے کبھی بھی امام حسن کے درجے کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بڑا کارنامہ کیا، امام حسن نے کون سا کارنامہ کیا؟ نہیں، یہ جو کربلا میں امام حسین لڑے، یہ زمین ہموار ہی حسن نے کی ہے۔ بھائی بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، اگر آپ توجہ دیں، یہ زمین ہموار ہی امام حسن نے کی ہے، اس لیے کہ امام مصلحت دیکھ کے لڑتا ہے۔ اگر حسین حسن کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، اگر حسن امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو جنگ کرتے۔ اس لیے کہ امامت جو ہے دنیا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، امام مصلحت خدا دیکھتا ہے، امام حکم خدا دیکھتا ہے۔ میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں امام حسن کے بارے میں، جو پوری دنیا کا امام ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے مس گائیڈ نہ ہونا، کبھی بھی غلط فکر اپنے اندر نہ لانا، وہ بڑے شجاع تھے، وہ بڑے شجاع تھے۔ ایک مسئلہ جب شجاعت کا آ گیا جملہ معترضہ، تو آپ کو یہی سمجھانا، ہمارے کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عباس امام حسین سے بڑے شجاع تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے مائنڈ میں بات ہے، اور ایک اس طرح مائنڈ میں آ گئی بڑے جلالی تھے، وہ تو بڑے جلالی تھے جناب عباس، ایسا لگتا ہے اگر 8 تاریخ کو میں نے نیاز نہ دلائی تو میرا گھر اجاڑ دیں گے۔ اما بھائی یہ ہٹلر تو ہو سکتا ہے، عباس نہیں ہو سکتے۔ ذرا سی نیاز نہ دلانے میں تمہارے گھر اجاڑنا، ذرا سی کہانی نہ سننے میں بی بی تمہیں چٹپٹ کر دے، اسی لیے کہانی کا نام رکھ دیا چٹپٹ۔ صلوات بڑے حالانکہ آج کی اگر کسی خاتون کو چٹپٹ کہہ دیا جائے تو وہ برا مان جاتی ہے۔ تو بھائی جس شہزادی کے اللہ نے 9 نام رکھے ہوں اپنی طرف سے، وہ چٹپٹ کہہ رہے ہیں، نیا نام اپنی طرف سے، حق نہیں ہے آپ کو، پرمیشن نہیں ہے آپ کو، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح ہمارے جناب عباس تو بس جو بھی سامنے آتا اسی کو اجاڑا لگا دیتے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جناب عباس سب سے بڑے شجاع تھے، مگر جناب عباس سے بھی کربلا میں 3 بڑے شجاع تھے، ایک حسین ابن علی، ایک امام سجاد، ایک امام محمد باقر۔ اس لیے کہ شیعت کا
عقیدہ یہ ہے امام وہ ہوتا ہے جو ہر فن میں زیادہ ہو. امام وہ ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو امام وہ ہوتا ہے جو ہر فن میں سب سے زیادہ ہو. تو مسئلہ یہی آ گیا. اب بھائی کو بھائی کا ادب سکھایا. حسین نے نام نہیں رکھا بی بی زینب کا حسن کے احترام میں, کیونکہ حسن موجود ہیں. ہم نے امام حسن سے پوچھ لیا آپ نام رکھ دیجئے بچی کا. انہوں نے کہا میں اگر سب سے بڑا ہوتا تو میں نام رکھتا. مجھ سے بڑی میری اماں موجود ہیں, اور اماں بھی ایسی اماں نہیں جیسی ملاؤں کی اماں ہیں. جو امامت کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو رسالت کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو ام ابیہا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے زہرا کہتے ہیں. تو مجھ سے بڑی میری ماں موجود ہیں. تو یہ جوانوں کو بھائی کا اخلاق بھی پتہ چل گیا وقت ولادت, اور ماں کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی پتہ چل گیا. اب اماں سے پوچھئے ارے شہزادی آپ تو سب سے بڑی عالمہ ہیں. خواتین دیکھیں میں آج آپ کو ایک مسئلہ کلیئر کر دوں. جناب زہرا علی سے علم میں ایسے نہیں ہیں, بالکل برابر. ہاں کبھی آپ یہ سوچتے ہوں میرے مولا کے بالکل برابر ہیں. نور بھی ایک ہے علم بھی ایک ہے. نور بھی ایک ہے علم بھی ایک ہے. اور وہ میرا موضوع شہزادی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا دلیلیں. لیکن شہزادی میری بیوی خاتون جنت کا آپ نام کیوں نہیں رکھ رہی؟ کہا میں نام رکھ دیتی. اب یہاں زوجہ کو شوہر کا احترام بتانا تھا کہ زوجہ علم میں زہد میں تقوی میں چاہے برابر بھی ہو مگر زوجہ کو شوہر کا کتنا احترام کرنا ہے. تو وہ بی بی نے بتایا کہ مجھ سے بڑے علی موجود ہیں. مجھ سے بڑے علی موجود ہیں. اب ہم نے مولا علی عالم علم لدنی خطیب منبر صدونی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جاننے والا جس کی صورت میں انبیاء کی سیرت جھلکے, بہت بڑا جملہ ہے خدا کی قسم ہے, جس کی صورت میں انبیاء کے کمالات آ جائیں, جو ناصر رسول بن جائے, جو سو کے مرضی خدا خرید لے, جو مرحب و انتر کا قاتل بن جائے, جو شب ہجرت توحید بھی بچا لے رسالت بھی بچا لے, جو ائمہ کا باپ ہو, جو مولود کعبہ ہو, جو دوش رسول کا سوار ہو. اب اس کے فضائل پڑھنے لگوں تو بھی قیامت آ جائے اور ایک بھی فضیلت ادا نہ ہو سکے. تو مولا آپ سے بڑا تو کوئی عالم. نبی کہہ رہے ہیں عالم امتی بعدی علی ابن ابی طالب. اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. تو آپ نام رکھ دیجئے نا. رسول نے پوچھا علی تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ کہا آپ کے احترام میں. ارے بتاؤ کیا بھائی ہے, میں نے نام نہیں رکھا آپ کے احترام میں. اسی لیے تو انتظار کرنا ہے 3 دن سے کہ آپ آئے اور نام رکھیں. رکھ دیجئے نام. بھائی بہت بڑا جملہ ہے مجلس کا اور دلوں میں اتر جائے تو دعا دینا. رسول نے بھی جو جملہ ارشاد کیا قیامت ہے, اس میں فضائل کی انتہا ہے. کہا جب حسن نے نہ رکھا حسین نے نہ رکھا حسن کے احترام میں, حسن نے نہ رکھا زہرا کے احترام میں, زہرا نے نہ رکھا علی کے احترام میں, علی تم نے نہ رکھا میرے احترام میں, یہ سوچ کے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو میں بھی نام رکھ دیتا. اگر سب سے بڑا ہوتا مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی فنزل جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہا ان اللہ یقرئک السلام, اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے اور کہتا فسماہ
اللہ ہو زینب، اللہ نے اس بچی کا نام زینب اسما اللہ ہو زینب، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ اب جو روایت کے الفاظ ہیں وہ سنیے، فَكَتَبْنَاهَا فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کے پیدا ہونے سے پہلے اس بچی کا نام لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا۔ کاش مجمع کے اندر وہ علم ہوتا کہ جو یہ معراج پہ جا پاتا، خدا کی قسم معراج پہ جا پاتا۔ کیا ہم نے اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب لکھا۔ اب سارے سنیوں سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، جتنے بھی قرآن کے ماہرین ہیں اور بڑے بہت اپنے کو قابل سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن مجید زمین پہ نازل ہونے سے پہلے کہاں لکھا ہوا تھا؟ نہیں، ابھی میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، کہاں تھا بھائی؟ یہ صدر صاحب تمہیں بول تو کیا گزارا ہے، کہاں تھا؟ کیا سنا اب تک؟ حقیقت لوح محفوظ پہ تھا قرآن۔ یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ ہم نے لفظ زینب کہاں لکھا؟ لوح محفوظ پہ۔ اس سے بڑے فضائل سنے ہوں گے آج تک آپ نے۔ جتنی پاکیزہ جگہ قرآن کو چاہیے، اتنی ہی پاکیزہ جگہ لفظ زینب کو چاہیے۔ جہاں قرآن لکھا ہے وہیں لفظ زینب رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور زینب وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے، قرآن اور زینب یہاں بھی ساتھ ساتھ رہے، اس لیے کہ جس گھر میں زینب کو اتارا اسی گھر میں قرآن۔ ایک صلوات بھیج جس گھر میں زینب اتری آئیں اسی گھر میں وَكَتَبْنَاهَا فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا لوح محفوظ پر۔ تو کتنی پاکیزہ جگہ چاہیے ہے زینب کو؟ جتنا لوح محفوظ پاک ہے اتنا ہی بیت زہرا پاک ہے۔ خدا کی قسم عظمت ہے بھی، جتنا لوح محفوظ پاک ہے اتنا ہی بیت فاطمہ پاک و پاکیزہ ہے۔ وہاں لکھا تھا ہم نے یہ نام۔ اب آئیے ذرا ڈکشنری میں چلیے، لفظ زینب کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے میں بالکل اپنی خطابت کو سمیٹتے ہوئے لیکچر کی طرف آتے ہوئے، چونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو میں جانتا ہوں اسٹوڈنٹ کہاں سے سمجھے گا اور کہاں سے بہکے گا، یہ مجھے نالج ہے ماشاءاللہ، اتنا تجربہ ہے۔ اگر میں بغیر مقدمے کے بعد بیان کروں تو کچھ نہ کچھ بہکے گے ضرور، تو میں اس کا مقدمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مقدمہ سن لیجیے۔ لفظ زینب کے اب معنی چیک کریے ڈکشنری میں آپ دیکھیے، زینب کا نام زینب کوئی بندہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ ہے مین موضوع، بندہ رکھ نہیں سکتا تھا زینب کا، اس لیے کہ زینب کے جو معنی ہیں اردو زبان میں ڈکشنری میں تو اس میں آپ کو ملیں گے زین، ہر کتاب میں ملیں گے، یہ کوئی نیا نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں کبھی آپ سمجھے مولانا زدہ نہیں، ہر کتاب میں چھوٹی ہو بڑی ہو، اردو کی ہو فارسی کی ہو عربی کی ہو، جب بھی لفظ جب بھی بی بی زینب پہ کتاب لکھی جائے گی تو وہ جب معنی لکھے گا تو یہ لکھے گا زین و اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، اسے ترجمہ کر دیا زینت و ابیہا، اپنے باپ کی زینت، زین و اب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ تو پھر مجھ سے جملہ سن لیجئے جس کی گہرائی میں نے کہا تھا، پوری دنیا میں یہ دو ماں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی، حوا ہو، ہاجرہ ہو، مریم ہو
اور کسی کو تو ہم گنتی میں بھی نہیں لاتے بھائی. مریم مقابلہ نہ کر سکے, ہاجرہ مقابلہ نہ کر سکے, سارا مقابلہ نہ کر سکے, اور دونوں کو ملا کے دیکھیے تو دیکھیے ایک نے ایسا کردار پیش کیا کہ اپنے باپ کی ماں بن گئی, ایک نے ایسا کردار پیش کیا اپنے باپ کی زینت بن گئی. صلوات بھیجیں محمد ابیہا ہے, یہ زینت و ابیہا ہے, اپنے باپ کی زینت, وہ اپنے باپ کی ماں, تو باپ کی زینت. اچھا باپ کون ہے بولیے, اس میں کون سی جتی بات؟ باپ ہے مولا علی. اب نام رکھنے والا نام باپ کی زینت تبھی تو رکھے گا جب باپ کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں. اب یہ ہے وہ جملہ جو میں نے کہا تھا بندہ نام نہیں رکھ سکتا. دیکھیے بندے کے نام رکھنے میں ایک فرق ہے, وہ فرق بھی سن لیجیے. اب اگر میں کسی کی یہاں مثال دے دوں نام ٹکرا جائے تو بھائی یہ نہ کہ یہ کہہ کے پڑھوائے, کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہو رہی ہے. جب ہو جاتا ہے نام ٹکرا ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. جب بندہ آپ کے ماشاءاللہ یہ روزمرہ کی مثال ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, اللہ جس کے نہیں ہے اس کے بھی دے شہزادی کی سکتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ نام رکھتے ہیں اپنے بچے کا یا کسی سے رکھواتے ہیں تو کیا بچے کی شخصیت کے بارے میں نام رکھنے والا جانتا ہے کیا بنے گا؟ نہیں جانتے. عالم بنے گا, مولوی بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, مکار بنے گا, غدار بنے گا, لوٹنے والا بنے گا, کچھ پتا ہے اسے؟ کچھ نہیں پتا, مگر وہ نام رکھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ. مثلا نام رکھا عالم, وہ تو بیٹھا ہے پہلی عالم حسین, اور رکھ دیا مولوی نے, تو مجتہدی نے رکھ دیا مثلا, بھائی مجتہد کو بھی نہیں علم ہے نا, اور رکھ دیا عالم حسین. پتا چلا جس سبجیکٹ کو بھی پڑھا اسی میں فیل ہوا, نہ یہ دیندار بن سکا, نہ یہ دنیاوی تعلیم لے سکا, نہ یہ دینی تعلیم لے سکا, مگر نام کیا ہے اس کا؟ عالم حسین. تو اگر یہ معاشرے کا سب سے بڑا جاہل بھی ہو تو نام کیا رہے گا؟ یہ رہے گا نا, بدلا تھوڑا ہی جائے گا. یا مثلا رکھ دیا شجاع, شجاع یعنی بہادر, اور انہوں نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو, مگر یہ چاہے جتنے بزدل ہوں مگر شجاع تو ہیں. اب یہ اشارہ دینا میرا کام ہے, سمجھ رہا, چاہے سانپ ہی سے ڈریں, سمجھ رہا, چاہے سانپ ہی سے ڈریں مگر ہیں شجاع. نام رکھا گلزار حسین, پتا چلا ان سے اجڑا چمن کوئی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہنسنے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ غور و طلب ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے جس آدمی نے نام رکھا ہے وہ اس کی زندگی کے بارے میں واقف نہیں ہے, اسے علم غیب نہیں ہے کہ بچہ کیا بنے گا. تو جب ہم کسی کا نام رکھیں گے تو نام الگ ہو جائے گا, شخصیت الگ ہو جائے گی. لیکن جب رسول نام رکھیں, جب معصوم نام رکھیں تو جو نام رہے گا وہی شخصیت رہے گی. تو جب معصوم کا یہ کمال ہے تو اگر کسی کا نام اللہ رکھے تو اللہ تو جانتا ہے نا بعد میں کیا کیا کرے گا, کیا کیا بنے گا. تو اس کا مطلب ہے جیسا نام ویسی شخصیت. اب ذرا جملہ سنبھالیے, کسی کا اگر صادق رکھ دیا تو زندگی میں جھوٹ نہ ملے گا, کسی کا باقر رکھ دیا تو زندگی میں جہالت نہ ملے گی, کسی کا نام زین العابدین رکھ دیا تو زندگی میں کوئی سجدہ نہ چھوٹے گا, کسی کا نام علی رکھ دیا تو کوئی نیچ کام نہ کرے گا. ایک سلامات بھیجیں محمد یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ مطابق شخصیت ہوتا ہے جو اللہ نام رکھتا ہے. زینب کا نام کوئی بندہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ زینب نام رکھنے سے پہلے اس بندے کو علی پورا سمجھ میں آنا چاہیے, اور بندوں میں کوئی
سمجھ میں علی پورا آ جائے، اسی لیے اللہ نے نام رکھا اپنے باپ کی زینت، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اللہ جانتا تھا علی کس کس چیز کی زینت ہے، تو اس لیے زینب نام رکھا۔ اب اگر کسی مورخ کو، کسی سائنسداں کو، کسی تاریخ داں کو، کسی فلسفی کو، کسی کربلا کی تحریر کرنے والے کو اگر شخصیت زینب میں کوئی جھول نظر آئے تو یہ جھول شخصیت زینب میں نہیں ہے، یہ علم خدا میں ہے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، علم خدا میں جھول ہے۔ جب اس کا کردار اس لائق نہ تھا تو علی کی زینت کیوں بنایا؟ سمجھ رہے؟ علی کی زینت کیوں بنایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بیٹی کی زندگی میں جو بھی کارنامہ ملے گا وہ اتنا پاکیزہ ملے گا تاکہ وہ علی کی زینت بن سکے۔ اب زینت کیا ہے وہ سن لیجئے، بڑے بڑے ذاکروں سے آپ نے نقطے سنو گے، آج مجھ سے ایک نقطہ سن لیجئے۔ پوری مخلوق کی زینت ہے انسان، جملہ برداشت کیجئے، پوری دنیا کی مخلوق کی زینت ہے انسان، انسان کی زینت ہے اسلام۔ اسلام کی بالکل قرآن سے اور روایتوں سے جملے ہیں، اسلام زینت ہے کس کی؟ انسان کی۔ اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے شیعت، شیعت کی زینت ہے عبادت، عبادت کی زینت ہے نماز، نماز کی زینت ہے سجدہ، سجدوں کی زینت ہے علی، علی کی زینت ہے زینب۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور علی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ اب اس کے ایک معنی تو یہ ہے جو ڈکشنری میں موجود ہیں، دوسرے معنی زینب کے سنیے کیا ہے۔ دوسرے معنی لفظ زینب کے ہیں حسن الشجرہ، سمجھ رہے؟ وہ درخت جو بڑا خوبصورت ہو اور جس کی خوشبو کا مقابلہ کوئی خوشبو نہ کر سکے، یہ ڈکشنری میں معنی ہے۔ ایک معنی وہ بتائے، ایک معنی کہ زینب کے معنی ہے بڑا خوبصورت درخت جو نہ دیکھنے میں جس کا کوئی مقابلہ کر سکے، نہ خوشبو جس کی کبھی ختم ہو سکے۔ لفظ زینب کا اثر اسلام پہ پڑا یا نہیں پڑا؟ آج جو اسلام میں خوشبو ہے وہ زینب کی بدولت ہے۔ آج پورا اسلام زینب کی بدولت ہے۔ فَكَتَبْنَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا لوہے محفوظ پر۔ تیسرے معنی سنیے، زنبا سے بنا ہے، اس کے معنی ہے موٹاپا، مگر یہ موٹاپا جب چیزوں کی طرف منسوب ہوتا چلا جائے گا تو معنی چینج کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ نباتات کے لیے استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوں گے، جب یہ انسان کے لیے استعمال ہوگا تو الگ معنی ہوں گے، جب یہ کسی اور سے مثلا اگر انسانیت میں استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے جس کی عقل سب سے مضبوط ہو۔ خدا کی قسم، جملہ سنیے، جس کی عقل سب سے مضبوط ہو۔ اسی لیے ذرا بی بی کے القاب پڑھیے تو آپ کو ملے گا بی بی کے القاب میں عقیلہ بنی ہاشم۔ کیا لقب ہے بی بی کا؟ دور سے بولیے جوان، عقیلہ بنی ہاشم۔ عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے عاقل اور ایک ہوتا ہے عقیل۔ عاقل اسے کہتے ہیں جس کا فیصلہ عقل کے حساب سے ہو لیکن غلطی کا امکان بھی ہو۔ ہم اگر کسی کو بڑے عاقل آدمی ہیں تو بڑے عاقل کا مطلب کیا ہے کہ فیصلے ہمیشہ عقل سے کرتے ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جس کے
عقل میں غلطی کا امکان ہو اسے عاقل کہتے ہیں، جس کا ہر فیصلہ صحیح ہو اسے عقیل کہتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، اسے عقیل کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جب لفظ استعمال ہو تو عقیلہ کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ شاہ مردہ والوں میں عقیلہ نہیں ہے، ہندوستان والوں میں عقیلہ نہیں ہے، پاکستان والوں میں عقیلہ نہیں ہے، اس کو کہا گیا پوری دنیا میں سب سے بڑے عقل مند تھے بنی ہاشم، بنی ہاشم میں بھی جو سب سے بڑی عقل مند ہو، صلوات بھیجیں، اسے کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، جس کا ہر فیصلہ بالکل صحیح ہو، ذرہ برابر غلطی فیصلے میں نہ ہو، اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، عقل انسان کا ساتھ کب چھوڑتی ہے؟ بتائیے، سوچ کے بتائیے۔ بڑے سے بڑا سمجھدار، بڑے سے بڑا، یہ تو میرے بھائی 3 اشرے ہیں بی بی زینب پہ، یہ اللہ کا شکر ہے میں طالب علم ہوں، چونکہ رہا ہوں، میں خطیب ہی بنا ان کے دروازے کی خاک چاٹ کے، بے شک بے شک، میں جو خطیب ہوں بی بی کا ہی خطیب ہوں، میں وہاں رہا ہوں تقریباً 10-12 سال، 12-13 سال، اور اسی دیار میں مجلسیں پڑھی ہیں، اور اکثر مجالس وہ ہیں جو بی بی کی زری پکڑ کے پڑھی ہیں۔ تو میں نے تو جب میں کہیں جاتا تھا مجلس پڑھنے کے لیے وہاں سے، تو ایک جملہ کہہ کے جاتا تھا، شہزادی اگر میں غلطی کروں گا لوگ یہ نہیں کہیں گے اس نے غلطی کی، یہ کہیں گے وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو بس تھوڑی سی اپنی فصاحت و بلاغت ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ آپ کی نگری ہم جیسے لوگوں سے بدنام۔ تو جو بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو ان کے دروازے کا فقیر ہوں، تو ماشاءاللہ ان پہ 3 اشرے ماشاءاللہ جس سے ایک لفظ بھی نہ ٹکرائے ایسے میرے پاس موجود ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ابھی تو مانا پہ بحث چل رہی ہے بھائی، ابھی تو پوری ولادت بھی نہیں آئی، سمجھ رہے ہیں، مانا پہ بحث چل رہی ہے۔ تو ابھی سنیے کہ جس کا فیصلہ، ہر فیصلہ صحیح ہو، آدمی کا فیصلہ غلط کب ہوتا ہے؟ جب زیادہ غم میں ہو، جب زیادہ مصیبت میں ہو۔ پتہ چلا بڑے بہت اچھے وکیل تھے، اور اتنے بڑے وکیل تھے کبھی ہارے نہیں، جوان بیٹا مر گیا، اب جو عدالت میں بولے تو بولے کچھ اور نکلا کچھ، کہنے لگے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ کیوں نہیں ٹھیک رہا بھائی؟ کہا کہ بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، رشتہ دار مر گئے، تو انسان کی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب انسان زیادہ مصائب میں مبتلا ہو۔ میں آج ہی مجلس پڑھ کے آیا ہوں بگھرے میں مومنین کے، اگر کوئی وہاں کا آدمی ہو موجود تو میں ایک جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو وہاں پڑھ کے آیا ہوں میں۔ دیکھیں یاد رکھیے، ہزاروں غم کے واقعے دیکھ لیجئے آپ، مگر کربلا سے بڑا غم کا واقعہ آپ کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں، ایک مر جائے تو عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، 2 مر جائے تو ذہن بالکل خراب ہو جاتا ہے، 3 مر جائیں تو آدمی بولتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے۔ شام غریبہ میں زینب کا ایک جملہ ہے جو زینب کی عقل کی طاقت آپ کو بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے، سارے، ابھی روئیے گا نہیں، سارے منظر کو کربلا کے دیکھ کے جب زینب خیمے میں پہنچی، جب آگ لگ رہی تھی تو امام سجاد کا ہاتھ ہلا کے ایک ہی جملہ کہا، بتاؤ تم وقت کے امام ہو، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کا ذہن بالکل ٹھیک ہے، اما جب اتنے مصائب میں نواسی کا ذہن نہ بہکے تو تھوڑے سے بخار میں مارا کرے۔ صلوات بھیجیں محمد پوچھا یا نہیں پوچھا؟ پوچھا۔ آیا جب پوچھا یہ مسئلہ پتا تھا انہیں یا نہیں تھا؟ کسی کا عقیدہ ہے کہ بی بی زینب کو یہ بات پتا نہیں تھی؟ ہاں پتا تھی، پھر پوچھی کیوں؟ اگر آج مجھے کوئی بات معلوم ہے اور میں کسی سے پوچھ لوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں امتحان لے رہے کیا؟ آپ کو تو پتا ہے، پھر بھی کیوں پوچھ رہی ہیں مسئلہ؟ خدا کی قسم ریزن بتا رہا ہوں، سب جو آج ہمارے معاشرے میں گندگی پھیلی، جو اخباریت پھیلی، جو ملنگیت پھیلی،
وہ کربلا سے جہالت کی بنیاد پہ پھیلی. جناب زینب کو مسئلہ معلوم ہے مگر زینب بتانا چاہتی ہے کہ شام غریبہ میں علم کے وہ چراغ جلا کے جاؤں گی کہ ان چراغوں میں دین تلاش کرو گے تو یہ دین کبھی غلط نہ ہو پائے گا. میں مسئلہ اس لیے پوچھ رہی ہوں جب اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو اپنی رائے پہ عمل نہ کرو, امام وقت سے پوچھو. یہ ہے وہ بی بی زینب. آیا جی اتنی سیریس مسئلہ پوچھنے میں وہ بی بی ہے, اتنی سیریس مسئلہ بتانے میں امام ہے. امام جس نے کہا ہو عالمہ غیر معلمہ تو انہیں کیا ضرورت تھی, کہہ دیتے پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ آپ تو جانتی ہیں. انہوں نے بھی مسئلہ پورا بتایا, کہا نہیں جان کا بچانا واجب ہے, تو کہہ دیتے پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. مگر سجاد سمجھتے ہیں کہ میری پھوپھی کس گہرائی میں علم کی ہے, اسی گہرائی سے جواب دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نہ ان کا ذہن بہکا اور نہ میرا ذہن بہکا. ان کا ذہن بہکا نہ میرا ذہن بہکا. اور یہ مسئلہ بتا کہ یہ سجاد کی ظاہری امامت کا پہلا مسئلہ تھا کہ جس کی پوچھنے والی بی بی زینب ہے. اور اس کے ریزن میں نے بتائے تھے, میں ان ریزن کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں صبح, حالانکہ اس میں سے کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ عقل کی طاقت تھی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور اس کے بعد سنیے, جب یہ بی بی چلی ہے شام غریبہ کے حالات آپ نے دیکھ لیے, اب جو چلی ہے وہاں سے وہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. جب چلی ہیں تو چہرے کو دیکھا امامت کا چہرہ بدل رہا, مصائب نہیں ہے, ابھی جملہ سن لیجیے, چہرہ بدل رہا. انہوں نے تدبیر یہ نکالی کہ اپنے کو اونٹ سے گرا دیا, اپنے کو اونٹ سے بی بی نے گرا دیا اور کہا تمہارا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا اس لیے بدل رہا ہے کہ یہ مسائل میں سنتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو غسل نہ دے سکا, کفن نہ پہنا سکا, اور انہوں نے اپنے گستاخ نجیس کو دفن کر دیا. بس عزیزو یاد رکھیے خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ نہ کسی خطیب کے پاس ہے نہ کسی ذاکر کے, جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پوری دنیا کے دل کی ڈھارس کو امام کہتے ہیں جو امامت کی ڈھارس بن جائے. پتا کیا کہا میرے لال, یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے. دیکھیں کس طرح سمجھا رہی ہیں بیٹے, یہ کوئی اچانک نہیں ہوا کہ حسین ابن علی آ گئے اور یزید کا لشکر آ گیا اور انہوں نے ہمیں مار ڈالا اور تیرے باپ کو قتل کر ڈالا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ذالک لعہد, یہ تو اللہ کا عہد تھا تیرے دادا سے, تیرے باپ سے, تیرے چچا سے. انہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کیا ہے. خدا کی قسم قربان ہو جائیے علم کے قربان ہو جائیے میری بیوی کے. کبھی یہ مسائل کی وجہ سے ہم ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے کہ علم زینب کیا تھا. اور میرے لال یہ تو وعدہ تھا, انہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے. اب چونکہ دیکھیں لفظ کہہ کے کتنے فضائل پڑھ دیے. خدا کی قسم عام خطیب میں اتنی ہمت نہیں ہے جو اتنے فضائل ایک جملے میں پڑھ دے. ان ذالک لعہد, عہد تھا, عہد یہ تھا ہم تجھے بچائیں گے. عہد یہ تھا پروردگار ہم تیری توحید کو بچائیں گے. تو میرے لال جب یہ ایگریمنٹ تھا تو ایگریمنٹ ایک طرف سے نہیں ہوتا. ارے بھائی خدا کی قسم ایگریمنٹ ایک طرف سے نہیں ہوتا. ادھر سے وعدہ تھا ہم تجھے بچائیں گے, ادھر سے وعدہ تھا ہم تمہارا ذکر بچائیں گے. اب پوری دنیا بھی مل کے اگر ہمارا ذکر مٹانا چاہے تو بندوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے ایگریمنٹ کو چیلنج کر سکے. سمجھ رہے لیکن تو اللہ کا وعدہ تھا, اب ہمیں بچانا اللہ کا وعدہ. اور تیرا جو دل دیکھیے کیا کہتے ہیں, تیرا جو دل پریشان ہے ان لاشوں کو دیکھ کے, تو میرے لال ایسا نہیں رہے گا. لا یدرسو اثرو ولا یمحا رسمو. اے میرے بچے سجاد, تیرے باپ کی قبر بنے گی, یہ پیشین گوئی ہے بھی, تیرے باپ کی
قبر بنے، قبر نہیں بنے گی. علامن للاسلام، تیرے باپ کی قبر اسلام کا علم بنے گی، اسلام کی نشانی بنے گی. اسلام پہچانا جائے گا تیرے باپ کی قبر سے. تیرے باپ کی قبر پوری کائنات میں چھاتی چلی جائے گی، مشہور ہوتی چلی جائے گی. جن کو یہ سمجھ رہے ہیں ہم ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے نہیں رہیں گے. ان کو دفن بھی کیا جائے گا، ان کی قبریں بھی بنے گی، اور خالی قبریں بھی نہیں بنے گی بلکہ تیرے باپ کی قبر پوری کائنات میں مشہور ہوگی. پھر جملہ کہتی ہیں وَلَا يَتَّخِذَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ، لیکن بیٹے سن، جو فرعون ہوں گے وقت کے، جو ظالم ہوں گے وقت کے، جو گمراہ لوگ ہوں گے، وہ تیرے باپ کی قبر کو مٹانے کی کوشش ضرور کریں گے. لیکن سن میرے لال، جتنا مٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی تیرے باپ کی قبر مشہور ہوتی چلے گی. لا یدرس اثرو، اس کا اثر ختم ہونے والا، اس کا نشان ختم ہونے والا. ارے آپ تو حیران رہ گئے کیونکہ آپ کو تاریخ نہیں پتا ہے. ان کلیجوں سے پوچھے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، پتا ایک جملے میں کتنے علم کے سمندر بہا دیے میری بیوی نے. کوشش کریں گے، کبھی ہارون کوشش کرے گا، کبھی متوکل کوشش کرے گا، کبھی منصور کوشش کرے گا، کبھی ہل چلائیں گے، کبھی پانی چھوڑیں گے، کبھی زائر قتل کریں گے، داعش کی شکل میں بم دھماکے کریں گے، مگر تیرے باپ کی قبر مٹنے والی. بتائیے آج تک مٹی ہے کیا؟ بتائیے داعش نے کوشش کیا کی؟ مٹانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ متوکل نے پتہ نہیں کتنے حربے استعمال کر دیے مگر نہ مٹ سکی. ہارون رشید نے کتنے حربے استعمال کیے، نہ مٹ سکی. منصور دوانقی نے کتنے بڑے ظلم کیے، نہ مٹ سکی. جب قبر نہ مٹی انہوں نے کہا بھائی یہ تو مٹنے والی نہیں ہے، زائروں کو مٹاؤ. ہاتھ کاٹے گئے زائروں کے، نہ کم ہوئے. قتل کروانا پڑا ایک ایک کو، نہ مٹے. اس کے بعد کیا، صدام کے زمانے میں ٹیکس زیادہ کر دیا، ڈالر زیادہ لینے لگے، پھر بھی مجمع کم نہ ہوا. داعش کے زمانے میں بم دھماکے کیے گئے روزوں تک پہ، مجمع پھر کم نہ ہوا. آج بھی ذرا ویڈیو پوچھئے انٹرنیٹ پہ جا کے، ٹی وی میں پوچھتا ہے جب کوئی آدمی پوری دنیا میں سب سے چھوٹی قوم کا شیعہ، سب سے بڑا اجتماع کس قوم کا شیعہ. جو سب سے چھوٹی تھی اس کا اجتماع کیسے یہ اجتماع بڑا نہیں ہے، یہ زینب کے کلام کی صداقت ہے جو پروردگار وحید کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے واضح کر رہا ہے. میں نے واقعہ بتاؤں آپ سے، پوری کائنات کی نعمتیں اگر آپ کو کہیں چاہیے تو ہے اربعین. بڑے بڑے ملکوں میں چلے جائیے ایک نعمت ملے گی دوسری نعمت سے ملے گی. اربعین میں چلے جائیے کائنات کی کوئی دولت ایسی نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ نہیں ہر چیز ملے گی، ایک انگریز نے، ہر چیز کا بالکل ہر چیز ملے گی. اس نے پہلے چاروں طرف دیکھا، کربلا کے اربعین میں پزے کی دکان اسے نظر نہ آئی. کہیں پزے کی دکان اسے کہنے لگا اس مولائی سے مجھے پزا چاہیے. اور کہا تھا ہر چیز ملے گی. ابھی اس نے دیکھا ایک مومن پزا لیے کھڑا سامنے، لے لیجئے. لیا کہ چاروں طرف تو دکان قریب نہیں ہے، اتنا آرڈر بھی ابھی نہیں ہوا. پزے میں تو آپ آرڈر دینے پڑتے ہیں، اتنا جلدی پزا کیسے لایا؟ اب دیکھنے والے کا کون دے گیا، کون دیکھا، کوئی نہ ملا. میں نے کہا بھائی دنیا کے ہر اجتماع کا کنٹرول غیر معصوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اربعین وہ اجتماع ہے جس کا کنٹرول آسمان والے بیٹھ کے کرتے ہیں. آج یہ جو اربعین ہے یہ اسی بی بی کی بدولت ہے، اسی کی یاد ہے. میں جب آپ کربلا جائیے، انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں 20-21 فروری کو، تو جب جائیے اللہ سب کو پہنچائے. کربلا کی زمین کی ایک خاصیت ہے، جو گئے ہیں وہ بتائیں گے. جب انسان کربلا کی سرزمین پہ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی جگہ پہ آ گیا، اپنی زمین پہ آ گیا. مگر جب کربلا سے چلتا ہے،
حالانکہ 20 دن ہو گئے 22 دن ہو گئے، بچے یاد ہے، بیوی یاد ہے، خاندان یاد ہے، خوش ہونا چاہیے اسے کربلا سے آتے ہوئے مجھے میرے بچے ملیں گے۔ یہ واحد جگہ کربلا ہے کہ جہاں جب کربلا سے الوداع کر کے لوٹتا ہے تو سامنے کا راستہ نہیں دیکھتا، پلٹ پلٹ کے روضہ حسین دیکھتا، پلٹ پلٹ کے روضہ حسین دیکھتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے، آقا میرے سفر کو آخری سفر قرار نہ دینا، مجھے بار بار بلانا، مجھے بار بار بلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ کرتے ہیں، مگر آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو روزہ نظر آتا ہے، یہی زینب بھی کر رہی تھی کربلا میں۔ جب 11 محرم کو جا رہی تھی تو زینب مڑ مڑ کے بھائی کا لاشا دیکھ رہی تھی، کبھی عباس کے لاشے پہ نظر ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ نظر ہے، کبھی اونو محمد کے لاشے دیکھ رہی ہے، سب سے زیادہ توجہ بھائی کے لاشے پہ ہے اور ایسے طواف کر رہی ہے بھائی کے لاشے کا۔ امینو سنیے، علامہ نور الدین جزائری انہوں نے کتاب لکھی خصائص زینبیہ، اس میں 2-3 خاصیتیں لکھی بی بی زینب کی، سن لیجئے میری ماں بہنیں میرے پیچھے بیٹھی ہیں، یہ نہ سوچئے ہم کتنے ہیں، مگر یہ دیکھنا ہے آج بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، اپنا پرسہ آپ کو بہت اچھے انداز میں پیش کرنا ہے اس بی بی کا۔ نور الدین جزائی نے لکھا کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی عادت تھی زینب کی، جب تک حسین سامنے رہتے تھے بچی خاموش رہتی تھی، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حسین جدا ہو جائے تو زینب گریا کرتی تھی، اتنا ہوتی تھی، تو چپ کرانے کے لیے کوئی اور چیز نہ دی جاتی تھی، حسین کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا تو زینب خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ سے زینب نے تذکرہ کیا، بی بی زہرا نے، میری بچی کی عادت ہے اگر حسین اوجھل ہو جائے تو زینب کو چین نہیں آتا، اور پھر ایک عادت تھی جب مصلی عبادت پہ جاتی تھی تو پہلے حسین کی پیشانی چومتی تھی، بعد میں مصلی عبادت پہ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کو پتا تھا زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، عبداللہ سے شادی کی، عبداللہ ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ ہر چیز کا تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ زینب اگر ایک دن حسین کو نہ دیکھے تو زینب مر جائے گی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے برداشت کریں گے، ارے جس زینب کو حسین کے بغیر چین نہیں آتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب عاشور کا دن آیا اور زینب کا بھائی جنگ پہ پہنچا اور زینب نے کافی دیر سے بھائی کو نہ دیکھا تو زینب کا دل گھبرانے لگا، ارے میرا ماں جایا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ارے میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کبھی دہنی طرف گئی کبھی بائیں طرف گئی، جب حسین نظر نہ آئے تو خیمے سے باہر نکلی، جب بھی حسین نظر نہ آئے ایک 70 قدم کے فاصلے پر ایک تلہ تھا جس کو تلہ زینبیہ کہتی ہے، زینب طرف دیکھیے، زینب اس بلندی پہ چڑھی اور ایسے بلند ہو کے دیکھا، اللہ کسی بہن کو نہ دکھائے، شمر کا خنجر چل رہا، چیخ مار کے لڑائی، ایک پسر سان، ارے میرا آواز آیا، اے پسر سان، ارے میرا ماں جایا قتل کیا جا رہا ہے، تو کھڑا ہوا دیکھتا، ارے اسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، حسین نے طاقت کو سمیٹا، زینب خیمے میں چلی جا، ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، زینب کا دل گھبرا رہا ہے، ابھی خیمے میں پہنچی، زلزلہ آنے لگا، سیاہی آنے لگی، فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، سجاد کا بازو ہلایا، میرے نام دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا ہے، اے بھوپی اماں خیمے کا پردہ کھولو، اب جو زینب نے پردہ کھولا، اللہ آپ کو آباد رکھے، مگر زینب کا کلیجہ تھا، سجاد نے کہا اماں، ارے میں یتیم ہو گیا، ارے نوکے نیزہ پہ میرا باپ، السلام علیکم یا بڑھو جملے سن لیجیے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں ہمت ہے نہ مجھے پڑھنے کی ہمت ہے۔ زینب نے ایک منظر تو یہ دیکھا، میں نے آپ کو محبت بتائی زینب
حسین قتل کر دیے گئے، 11 محرم آ گئی، قافلہ گزرنے لگا تو زینب نے بھائی کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ سارا مقدمہ تھا، رونے کی جگہ اب ہے۔ زینب نے بھائی کے لاشے کا طواف شروع کیا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس طرح برداشت کریں گے۔ بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں بابا بھائی کے لاشے کا، پھر کیا کر رہی ہیں؟ میرے بچے تجھے معلوم ہے نا کہ میں اگر کہیں باہر جاتی تھی پہلے بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی، جب میں اندر آتی تھی تو میں بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی۔ آج تو بھائی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں اور میں اپنے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں بوسہ کیوں نہیں لیتی؟ پر کہا بیٹا چاروں طرف طواف کر کے دیکھ رہی ہوں۔ برداشت کریے، برداشت کریے، اللہ آپ کو طاقت دے برداشت کرنے کی میرے بچے۔ سجاد میں یہی تو دیکھ رہی ہوں، کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں بھائی کو بوسہ دے سکوں۔ سجاد کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میرا بھائی تیر نہ لگا ہو۔ ارے دو ہی تو بہن بھائی ہے، نہ تو حسین کے زخموں کی انتہا، نہ زینب کے زخموں کی انتہا۔ علامہ غزوینی نے لکھا زینب کے سر پر شام غریبہ میں اتنے تابیانے لگے قد اسود مطلوع من الزر، سر کی کھال کالی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے جب نانا کے روزے پہ پہنچی تو ایک جملہ کا نانا ارے میری کمر پہ اتنے تابیانے لگے، اگر یہ مجمع نہ ہوتا دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا، قبر پہ حسین کا نامہ رکھا، اے نانا جان ارے یہ تحفہ لے کے آئی ہو، ارے میرا بھائی مارا گیا، مجھے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ائمۃ البقی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى، السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسموم، السلام عليك يا أخت الحسين الشهيد المظلوم، السلام عليك يا أخت أبي الفضل العباس، السلام عليك يا أمة زين العابدين، السلام علیکم وعلی روحک وجسدک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، علیک وعلی آبائک الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Yeah.